احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انسان کو دینی علم کی ضرورت انسان کے کھانے اور پینے سے زیادہ ہے، کیونکہ انسان کو دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 1 مرتبہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک انسان کو ہر سانس میں علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ حاضرین جمع، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، اس وقت پورے ہندوستان میں بہت سارے اسلامک مدارس، بہت ساری یونیورسٹیاں، کالجز اور اسکولوں کے ایڈمیشنز اور داخلے کی کارروائی جاری ہے۔ ہماری بہت ساری نوجوان بچے، طلبا ابھی 10th اور انٹر سے فارغ ہوئے ہیں، اور یہ داخلے کی کارروائی کا یا آگے کی پڑھائی کو جاری رکھنے کا ایک موسم ہے۔ اس وجہ سے، اس مناسبت سے علم کی اہمیت اور اس کی ضرورت سے متعلق چند چیزیں آج کی خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم سب جانتے ہیں اسلام کے اندر علم کو بہت بڑا مقام دیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم سب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، جو حکم سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، وہ علم ہی کی وحی تھی۔ سب سے پہلی وحی علم سے متعلق مسلمانوں کو دیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ توحید بعد میں بتائی گئی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا علم حاصل کرو، فَاعْلَمْ، علم حاصل کرو۔ اس سے ہم علم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے۔ علم کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے متعلق بے شمار آیت قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ، ایک ایسا ہونا چاہیے، ایک گروپ لوگوں کا ایسا ضرور ہونا چاہیے جو اللہ کی خاطر علم دین حاصل کرنے کے لیے جائے، علم حاصل کر کے واپس آئے اور لوگوں کو ڈرائے، دعوت کی ذمہ داری کو ادا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت سے متعلق بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص دینی علم حاصل کرنے کے کسی بھی راستے میں نکل پڑتا ہے، کسی بھی راستے کو، مناسب راستے کو، جائز راستے کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت کے راستے میں چلا دیتا ہے۔
گویا علم حاصل کرنے کے راستے میں نکلنے کا مطلب انسان جنت کے راستے میں نکلتا ہے. جتنا علم حاصل کرتا ہے اس کا مطلب وہ جنت سے اتنا قریب ہوتا جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا من سلک طریقا، نکرہ کا لفظ استعمال کیا. عربی گرامر میں عربی جاننے والے اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. جب کوئی عربی کا لفظ نکرہ استعمال کیا جاتا ہے اس میں شمولیت بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی وہ علم کے جو بھی راستے ہیں علم حاصل کرنے کے، ان میں سے کسی بھی راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جنت کے راستے میں اس انسان کو چلا دیتا ہے. اس میں علم حاصل کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں، جتنے بھی راستے ہیں، چاہے قدیم زمانے کے ہوں یا جدید زمانے کے ہوں، سارے راستے، سارے طریقے، سارے وسائل اس کے اندر داخل ہیں. اگر آج کوئی انسان اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے جدید وسائل کا اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے گھر میں بیٹھ کے علم حاصل کرتا ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، وہ بھی علم کا ایک راستہ ہے. کوئی خطبہ جمعہ ہو سکتا ہے، کسی مسجد میں کوئی درس سن کے علم حاصل کرتا ہے، کسی پروگرام میں جا کے علم حاصل کرتا ہے، وہ سب راستے اس کے اندر داخل ہیں. اس میں صرف وہی لوگ داخل نہیں ہیں جو اپنے گھروں بار، اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر مدارس میں جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے علم حاصل کرتے ہیں، وہاں رہتے ہیں. وہ تو اول درجے میں داخل ہے ہی اس میں، لیکن اس کے علاوہ جو راستے علم حاصل کرنے کے ہیں وہ سب راستے اس کے اندر داخل ہیں. اور اس کی خوشخبری جو بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہت عظیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. علم کی فضیلت اہمیت کے متعلق ایک اور بہت مشہور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس انسان کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کی سمجھ انسان کو ملے، دین کو سمجھنے کا چانس، موقع ملے، دینی علم حاصل کرنے کا کوئی موقع ہمارے سامنے آئے. اگر ہمارے پاس علماء موجود ہیں، علم سکھانے والے موجود ہیں، طالب علم موجود ہیں، قرآن سکھانے والے موجود ہیں، حدیثیں بتانے والے موجود ہیں، قرآن کی چند آیات کا ترجمہ ہمیں بتانے والے موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مشہور ضروری حدیثیں بتانے والے اگر ہمارے سامنے موجود ہیں، گویا یہ خیر ہے، یہ خیر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس خیر کو سمیٹیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راستے آج ہمارے لیے کھول کے رکھے، بہت سارے وسائل ہیں. کوئی آج کے زمانے میں ہمارے پاس بہانہ نہیں ہے ہم ایک اسٹیٹ کو چھوڑ کے دوسرے اسٹیٹ میں جا کے کیسے علم حاصل کریں، گھر سے باہر جا کے کیسے رہے، گھر میں کام کاج ہے، گھر کو دیکھنا ہے. یہ سب بہانے آج کے زمانے میں کوئی معنی نہیں رکھتا. آج ایسے وسائل ہیں آپ گھر میں بیٹھ کے بہت سارے علم حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ علم حاصل کریں، ان کے جو بھی مناسب راستے ہیں ان کو تلاش کریں، ان کے لیے انسان تبودو کریں، کوشش کریں، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ بھی بے شمار قرآن مجید کی آیات، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی فضیلت سے متعلق موجود ہیں. ان ساری حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک آیت کریمہ جو ہم بار بار قرآن مجید کی سنتے ہیں، آپ صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل جو اصلی طور پر اس آیت کی عملی تصویر ہے، جن کی تاریخ میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اور وہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صحیح معنی میں
علم رکھنے والے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا وہی انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت پہچان نہیں ہے وہی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جرات کر سکتا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کو صحیح معنی میں پہچان لیتا ہے، جو رب کو پہچان لیتا ہے، جو خالق کو پہچان لیتا ہے، جو اس دنیا کو بنانے والے کو، اس کے پورے نظام اور سسٹم کو چلانے والے کو، جو سارے انسان کو پیدا کرنے والے کو اور دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا، دنیا کا سارا نظام چلانے والا، جو اندھیری رات میں کالے پتھر کے اوپر چھوٹی سی چیونٹی چلنے والے کی آواز کو بھی کہیں سے بھی سن سکتا ہے، جس کی نگاہ سے کوئی بھی چیز، جس کے علم کے باہر کوئی چیز نہیں ہے، اس رب کو جو انسان پہچان لے، اس کی طاقت و قدرت کو جو انسان پہچانے، یقینی طور پر وہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جرأت نہیں کر سکتا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی بہت ساری کہی ہوئی باتوں پر ہمارا عمل نہیں، بہت ساری چیزوں سے اللہ ہمیں منع کرتا ہے، لیکن ہم ان چیزوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیتے ہیں۔ یہ جرأت ہمارے اندر کہاں سے آئی؟ یہ جرأت ہمارے اندر کہاں سے پیدا ہوئی؟ کیونکہ ہم نے اس رب کو پہچانا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رب کو پہچان لے گا وہی رب سے ڈرنے والا ہوگا، وہی رب سے ڈر سکتا ہے۔ اس لیے رب سے ڈرنے کے لیے، رب کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے اور اپنے اندر اللہ کا خوف خشیت پیدا کرنے کے لیے، اس کے اوپر صحیح معنی میں توکل بھروسہ کرنے کے لیے بھی ہمیں علم سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم دینی علم حاصل کریں، رب کی معرفت، نبی کی معرفت، دین اسلام کی معرفت اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ چند آیات اور نصوص آپ کے سامنے علم کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق پیش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات اور حدیثیں ہیں، ان کی تفصیل میں نہیں جایا جا سکتا، لیکن چند علماء کرام کے اقوال نمونے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حافظ ابن رجب، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے متعلق کئی کتابیں لکھی۔ تو یہ علماء کرام ہیں جنہوں نے علم کی اہمیت سے متعلق بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ علماء کرام کے اقوال بہت سارے علم کی فضیلت، اس کی اہمیت سے متعلق ذکر کیے ہیں۔ ان دونوں کتابوں کے اندر بہت سارے صحابہ کرام کے اقوال، ان کے اعمال علم کی فضیلت سے متعلق ان دونوں علماء کرام نے ذکر کیے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو الدرداء، ابن عباس اور اسی طرح سے ابن مسعود کے بہت سارے اقوال کو ان دونوں علماء کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے علم کی اہمیت سے متعلق کہا کہ اگر کوئی انسان پوری رات تہجد پڑھتا ہے اور اس کے برخلاف ایک انسان پوری رات میں دین کا صرف ایک مسئلہ معلوم کرتا ہے، ایک علم حاصل کرتا ہے، اس پوری رات عبادت کرنے والے سے بہت زیادہ بہتر ہے وہ ایک انسان جو رات میں صرف دین کا ایک بات معلوم کرتا ہے، ایک علم حاصل کرتا ہے۔ پوری رات تہجد پڑھنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، امام اہل سنہ والجماعہ جن کو کہا جاتا ہے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انسان کو دینی علم کی ضرورت انسان کے کھانے اور پینے سے زیادہ ہے، کیونکہ انسان کو دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 1 مرتبہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک انسان کو ہر سانس میں علم کی ضرورت ہوتی ہے۔
کھانے پینے کی ضرورت 24 گھنٹے میں 2 بار 3 بار، زیادہ سے زیادہ 4 بار، لیکن علم کی ضرورت انسان کو ہر سانس میں پڑتی ہے۔ کھانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، کھانے سے پہلے آداب کے لیے علم کی ضرورت ہے، کھانے کے درمیان علم کی ضرورت ہے، کھانے کے بعد علم کی ضرورت ہے، سونے جاگنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، سوتے ہوئے کوئی مسئلہ پیش آ جائے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ ہر انسان 24 گھنٹے میں، ہر سانس میں، ہر وقت انسان کو علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انسان کو اپنے کھانے اور پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دینی علم حاصل کرنا یہ مطلق طور پر جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں ان تمام نفلی عبادتوں سے بہتر اور افضل ہے۔ کوئی بھی نفلی عبادت انسان انجام دیتا ہے، تہجد ہے، قیام اللیل ہے، صدقہ و خیرات ہے، کوئی بھی جو غیر واجب یا نفلی عبادت کو انسان انجام دیتا ہے، تمام قسم کی نفلی عبادتوں سے دین کا علم حاصل کرنا یہ بہتر اور افضل ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لہذا انسان کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن وہب جو امام مالک کے شاگردوں میں سے، عبداللہ بن وہب علم حدیث حاصل کرنے کے لیے امام مالک کے پاس آتے تھے۔ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حدیثیں پڑھا کے بیٹھے ہوئے تھے اور عبداللہ بن وہب کچھ پڑھ رہے تھے اور اٹھ کے انہوں نے کچھ نمازیں پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن وہب نے، امام مالک نے ان کو دیکھا اور کہا کہ جس چیز میں تم مشغول تھے ابھی تک علم حاصل کرنے میں، وہ تمہاری اس نماز سے بہت زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ جو تم علم حاصل کرتے تھے وہ علم حاصل کرنا کھڑے ہو کے نفلی نماز پڑھنے سے تمہارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، افضل ہے۔ لہذا اس سے ہمیں ان اقوال سے، ان علماء کرام کی سیرت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ علم کا کیا مقام اور مرتبہ ان علماء کرام کے نزدیک ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو علم ہوتا ہے اس کا فائدہ متعدی ہوتا ہے، محدود نہیں۔ علم کا فائدہ محدود نہیں ہوتا ہے، جبکہ ایک انسان اگر نمازی پڑھتا ہے اس کا اجر و ثواب اسی تک محدود ہے، لیکن ایک انسان اگر علم حاصل کرتا ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک اس علم کا فائدہ پہنچتا ہے ایک انسان سے۔ اسی وجہ سے اس علم کو حاصل کرنا یہ بڑی عبادت ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا صدقہ اگر کوئی ہے تو وہ علم حاصل کر کے لوگوں کو علم سکھانا ہے۔ علم سے بڑا دنیا میں اور کوئی صدقہ نہیں۔ اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے بعد، یہ نبوت اور رسالت کی بات کر رہے ہیں عبداللہ بن مبارک، نبوت اور رسالت کے بعد علم دین لوگوں کو سکھانے سے افضل اور کوئی بھی چیز نہیں، کوئی بھی نیکی نہیں ہے جو نبوت رسالت کے بعد افضل اور بہتر ہو لوگوں کو علم سکھانے سے۔ یہ علم کی اہمیت ہے ان علماء کرام کے نزدیک، لہذا اس علم کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو دین اسلام پہنچا ہے ہم تک، ان میں بہت بڑا کردار ان علماء کرام کا رہا ہے۔ ان کے ذریعے سے، ان کی کوششوں کے نتیجے میں آج ہم سب کے پاس یہ علم پہنچا ہے۔ ان کی بہت ساری قربانیاں ہیں، لہذا ان قربانیوں کی حفاظت کے لیے آج ہمیں علم دین سیکھنا ضروری ہے، اور کم سے کم ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے جتنے کے ذریعے سے وہ اپنے فرائض، جو فرض عبادتیں ہیں، وہ انسان انجام دے سکے۔ کون سی چیز سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کون سی چیز سے ہماری نماز درست ہوتی ہے، ہر انسان کو جاننا یہ ضروری ہے۔ کتنا مال ہو، کتنا زکوٰۃ نکالنا ہے، یہ ہر انسان کو معلوم ہونا ضروری ہے، ہر مسلمان کی یہ ضروری ہے۔ یہ صرف علماء کرام کے نہیں بلکہ ہر ایک انسان کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ زکوٰۃ کو ادا کرنا فرض ہے۔ جو چیز فرض ہے اس کو ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہونا بھی فرض ہے۔ روزہ
روزے کے احکام و مسائل، کن چیزوں سے روزہ درست ہوتا، کن چیزوں سے روزہ خراب ہو جاتا، یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حج اگر کسی انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، حج کے احکام و مسائل کو جاننا سیکھنا یہ ضروری ہے۔ جو فرائض، جو واجبات انسان کے اوپر واجب اور ضروری ہے، ان فرض کو ادا کرنے کے لیے جو بھی راستے ہیں، جو بھی وسائل اور ذرائع ہیں، جو بھی سورسز ہیں، ان کا علم حاصل کرنا بھی انسان کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتی ہے۔ لہذا انسان کو اپنی عبادت کو درست کرنے کے لیے بھی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اتنا علم کم سے کم ہونا چاہیے جن کے ذریعے سے ہم اللہ کی عبادتوں کو انجام دے سکیں۔ یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے اور ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے، یعنی اتنا علم جتنے کے ذریعے سے وہ اپنے فرائض کو، اپنی عبادتوں کو انجام دے سکے۔ بعض جو تفصیلات ہیں، بعض جو زائد چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہر انسان کو نہیں ہوتی ہے، جن کے لیے علماء کرام موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ علم جن کے ذریعے سے ہم اپنے فرائض و واجبات کو ادا کر سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لہذا انسان کو اس راستے میں محنت کرنی چاہیے، اس راستے میں انسان کو قربانیاں دینی چاہیے، اور ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دینی علم ہمیں سیکھنا بھی ضروری ہے، دوسروں کو سکھانا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے، دوسروں تک منتقل کرنا اور اس کی دعوت دینا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ ہمارا کیا کردار ہے، ہم نے اپنے طور پر اس دین کے لیے کیا قربانی دی ہے، یہ بھی ہر انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس شہر میں دیکھ لیں، اس شہر میں کتنے ایسے علماء کرام ہیں جنہوں نے جو اصل میں یہاں کے اور صرف یہی کی بات نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی بات ہے۔ ہر ایک مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا اس دین کو ہم نے کیا دیا ہے، کیا ہماری طرف سے اس دین کو ہم نے دیا ہے۔ کیا ہم نے اپنے 8 یا 10 اولاد میں سے 5 اولاد میں سے کم 1 اولاد کو اللہ کے اس دین کے لیے، اللہ کے اس علم کے لیے، اللہ کے اس دین کی علم کے لیے وقف کیا ہے؟ ہم دیکھیں گے اور جواب ہمیں اس کا نہیں ملے گا۔ ہم 10 بھائی ہیں، ہم 5 بھائی ہیں، ہم 7 بھائی ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ چلو 5 بھائی دنیاوی علم حاصل کریں اور دنیا کمائیں، ایک بھائی کو کم سے کم یہ دینی ذمہ داری سنبھالنے کا موقع دیں۔ اگر ہم اس چیز کے بارے میں دیکھیں گے، اپنے معاشرے میں جائزہ لیں گے، تو تقریباً ہمیں جواب نفی میں ملے گا۔ ہم سب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لہذا انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ آج تو حالت یہ ہے کہ انسان زندگی لگانے کی وجہ سے، ایک انسان زندگی لگائے اس علم کے لیے، وہ تو دور کی بات ہے۔ ایک انسان اگر اس علم کے راستے میں پوری زندگی لگا دیتے ہیں، ان کے لیے تعاون کی بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر کوئی غریب بچہ اس علم کے راستے میں چل پڑتا ہے، اس کے لیے مدارس بنائے جاتے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، اور ایسی جگہوں سے اگر کوئی انسان ایسے جگہوں میں جہاں پہ غریب طلبا پڑھتے ہیں، ان کے تعاون کے لیے اگر ہمارے پاس کوئی ایک عالم دین آ کے یہاں کھڑے ہو کے اعلان کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو لوگ ان کے اعلان تک سننے کے لیے گوارا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے، اور بہت افسوس کا یہ مقام ہے کہ جن لوگوں نے اس راستے میں اپنی زندگی وقف کر دی، جنہوں نے اس چمکتی دنیا کو نہیں دیکھا، جنہوں نے دنیا کے عیش و آرام کو نہیں دیکھا، جن لوگوں کو یہ سب کچھ معلوم ہے کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا لوگ معاملات کرنے والے ہیں، کیا سلوک ہوتا ہے اس علم کے راستے میں چلنے والوں کے ساتھ، وہ ساری پریشانیاں، کمیاں، ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود، اپنے مستقبل کو اندھیرے میں دیکھنے کے باوجود، جو اس علم کے راستے میں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں، ان کی مدد تک کرنے کی ہمت آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ آج حال ہے مسلمانوں کی۔
اور اس کے بعد پھر جب ہمارے اوپر مسائل آتے ہیں اور ہم سب جب اس مسائل میں گھرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ساری شکایتیں ہوتی ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس علم کو، جس دین کی حفاظت کے لیے، جس دین کو سیکھنے کے لیے، جس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کی مدد ہمارے اوپر کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے ان سارے مسائل میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ابھی مدارس کھل رہے ہیں، داخلے شروع ہو رہے ہیں، سب لوگوں سے گزارش ہے، مرد ہو یا خواتین ہو، لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، طلبہ ہو یا طالبات ہو، ہر ایک کو اس مسئلے میں سوچنا چاہیے۔ دینی علم جہاں بھی آپ کو موقع ملے، علم کا حاصل کرنے کا موقع اور چانس ملے، ہمیں اس راستے میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ انبیاء کرام کا مشن ہے، سلف صالحین کا مشن ہے، یہ سلف صالحین علماء کرام محدثین کا مشن ہے۔ اس سے بڑا افضل اور بہتر کام کوئی نہیں ہے، اگرچہ ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس سے بڑا دنیا میں بہتر اور کوئی کام نہیں ہے کہ انسان اللہ کے لیے اس کے دین کا علم حاصل کرے۔ اس سے افضل اور بہتر کوئی بھی نیکی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، ہر والدین کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر گھر میں کئی آپ کی اولاد ہیں، ایک دو اولاد کو کم سے کم اس راستے کے لیے نکالیں، ان کو دینی علم دلائیں، ان کے مستقبل کے فکر آپ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بھوکا نہیں مانگتا، ہر ایک کا رزق لکھا اللہ تعالیٰ نے، اس کو ملنا ہی ملنا، لہذا انسان کی کوشش کرنا کام ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور اس علم کے لیے اپنے اولاد کو فارغ کرنا چاہیے، اور خصوصی طور پر جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، ان کی دینی تعلیم کا بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ان کو بھی دینی تعلیم سے لیس کرنا چاہیے، ان کے اندر بھی دین کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر علم کی طلب پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر علم کا جذبہ پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع سے نوازے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کی حالت پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔